السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے محترم کاشف نسیم صاحب جس طریقے کے پروگرام بناتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یوتھ کو جمع کیا ہوا ہے اور اکٹھا کیا ہوا ہے، اور یوتھ کے ہی حوالے سے جو آج کا یہ پروگرام رکھا ہوا ہے، خاص طور پر اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی ہماری سب کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دوسرا پارہ دوسری سورت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر اس جملے کو سمجھا سکوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں آپ کے سامنے دو حصوں کے اندر کل 12 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے حصے کے اندر 6 پوائنٹس ہوں گے اور دوسرے حصے کے اندر بھی 6 پوائنٹس ہوں گے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز سمجھنے والی کہ انسانی برادری کے اندر بہت سارے رشتے ہم دیکھتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، بیوی اور بچوں کا رشتہ، تایا چاچا، اور بہت سارے رشتے ہمیں انسانی برادری میں نظر آتے ہیں، اور ہر رشتہ اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے، اپنی ایک خوشبو رکھتا ہے۔ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور ہر پھول کی اپنی ایک یونیک خوشبو ہوتی ہے، اپنا ایک یونیک کلر ہوتا ہے، اس کی بناوٹ الگ ہوتی ہے۔ تو یوں تو انسانی برادری کے اندر ہر رشتہ خوبصورت رشتہ ہے، لیکن آج جس رشتے کے بارے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے، اس رشتے کے حوالے سے 6 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زوجیت کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اس کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو کسی اور رشتے کو حاصل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس رشتے کی یہ ہے کہ یہ رشتہ جنتی رشتہ ہے۔ ہر رشتہ جو ہے وہ جنتی رشتہ نہیں ہے، بلکہ انسانی برادری کے سارے رشتے زمینی رشتے ہیں۔ ہر رشتہ زمین پر قائم ہوا، ماں باپ کا رشتہ زمین پر قائم ہوا، بہن بھائیوں کا، سارے رشتے انسانی برادری کے، مساہرت کے رشتے، یہ سارے رشتے یہ سب زمین پر قائم ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد، منفرد اور انوکھا اور نرالا اور یونیک رشتہ ہے جو جنت کے اندر قائم ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ دوسرا پوائنٹ، پہلے حصے کا دوسرا پوائنٹ، دوسری خصوصیت اس رشتے کی یہ ہے کہ انسانی برادری کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، لیکن سر فہرست، فرسٹ آف آل، سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں ہے، وہ دادا دادی اور نانا نانی کا رشتہ نہیں ہے۔ انسانی برادری کے اندر جتنے بھی رشتے قائم ہوئے ہیں، ان رشتوں کے اندر یہ اعزاز کہ سب سے پہلا رشتہ، سب سے مقدم رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے بعد ماں باپ کا رشتہ بنا ہے، پھر اولاد کا رشتہ بنا ہے، پھر نانا نانی اور دادا دادی اور تایا تائی اور چاچا اور چاچی کے رشتے، یہ سارے رشتے بعد میں بنے ہیں۔ ان سارے رشتوں کے اندر سب سے پہلا رشتہ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رشتے کو ہم اگر اصل کہیں، جڑ کہیں اور بنیاد کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور ابھی
کاشف نسیم صاحب ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ یہ رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ٹہنی کمزور ہو جائے تو دوسری ٹہنی نکل آتی ہے، پتے جھڑ جائیں تو دوسرے پتے نکل آتے ہیں، شاخیں اور غنچیں اگر کمزور پڑ جائیں تو کچھ وقت کے بعد اس کی جڑ اگر مضبوط ہو، اس کی بنیاد اگر مضبوط ہو، کسی بھی بلڈنگ کی اگر بنیاد مضبوط ہو اگر، تو بے شک اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے، اس کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہو جائے نا تو پھر اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا، پھر ہر چیز خطرے میں رہتی ہے۔ تو لہذا دوسری خصوصیت اس رشتے کو یہ حاصل ہے کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور بنیاد سب سے پہلے ہوتی ہے، بنیاد مقدم ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تنا، پھر اس کے اوپر درخت۔ اس کی بھی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک اور مقام پر یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ پہلے جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کے بعد تنا ہے، اس کے بعد درخت ہے، پھر ٹہنی ہے، پھر ان ٹہنیوں کے اندر وہ شاخیں ہیں، اور وہ کوئی چھوٹی شاخ، کوئی بڑی شاخ وغیرہ وغیرہ، سارے رشتے جو ہیں وہ اوپر کے رشتے ہیں، لیکن نیچے کا جو بنیادی رشتہ ہے، جو سب سے پہلا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تیسری خصوصیت جو اس رشتے کو حاصل ہے، جو اور کسی رشتے کو حاصل نہیں ہے، وہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ حالانکہ ماں باپ کا رشتہ بھی بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے رشتے کو بھی اپنی نشانی نہیں کہا۔ اصل میں کسی بھی پوائنٹ کو کھولنے کا نہ وقت ہے، نہ ٹائم ہے، اور نہ کوئی موقع ہے۔ میں اسی لیے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے، بہت ہی زیادہ مجھے لمیٹڈ اور محدود گفتگو کرنی ہے، تو بس میں انشاءاللہ آپ کو چاہ یہ رہا ہوں کہ پورے 12 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا ہے کہ کسی بھی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا، صرف یہی رشتہ ہے کہ جس رشتے کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اور آیت میں نے آپ کو سنائی، ان خلقکم من آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو جنت تو دے دی، جنت کی ساری نعمتیں دے دیں، سب کچھ دے دیا جنت کے اندر، لیکن جنت کی ساری نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی کسی چیز کی کمی تھی۔ آپ کہیں گے جنت میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ جی کمی تھی، اور اللہ فرماتا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا کے اندر لام بتا رہا ہے۔ لتسکنوا کے اندر عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا نا، وہ اسی لیے پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل کریں۔ تو دیکھیے پتہ یہ چلا کہ جنت کی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی کچھ ادھورا پن تھا، کسی چیز کی کمی تھی، اور کمی کس چیز کی تھی؟ سکون کی تھی۔ بہرحال 3 پوائنٹ ہو گئے، اور چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے میں یہ بیان کر دوں کہ اتنے سارے جو انسانی برادری کے اندر رشتے ہیں، ان سارے رشتوں کے اندر سگا اور ستیلا پن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں سگی ہے، ستیلی ماں بھی ہوتی ہے، بیٹا سگا بھی ہوتا ہے، ستیلا بھی ہوتا ہے، باپ سگا بھی ہوتا ہے، ستیلا بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ حیرت کریں گے کہ انسانی برادری کے سارے رشتوں میں یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جس کے اندر ستیلا پن نہیں ہوتا، سگا ہی سگا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بیوی نہیں کہہ سکتی یہ میرا ستیلا شوہر ہے نا، وہ سگا شوہر چھوڑے گا ہی نہیں اس کو، یہ کہاں سے آ گیا ستیلا؟ وہ کہ میں تو محبت میں کہہ رہی ہوں، اور 2 ایک کے بجائے 2 تھپڑ مارے گا، یہ کیا محبت کہاں سے آ گئی بھائی؟ کوئی شوہر نہیں کہہ سکتا یہ جو میری بیوی ہے نا، بڑی محبت سے کہے گا یہ میری ستیلی بیوی ہے، کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہو گئے، لیکن آپ یقین جانیے گا کہ یہ بھی بڑا عظیم پوائنٹ ہے چوتھا، کہ اس رشتے کی یہ خوبصورتی یہ ہے، اور یونیک خوبصورتی ہے،
یہ کسی اور رشتے میں نہیں ملے گی کہ اس میں بس سگا ہوتا ہے، بس ستیلا نہیں ہوتا۔ پانچویں خصوصیت اس رشتے کی، اللہ اکبر، وہ بھی بہت بڑی اس کی خصوصیت ہے کہ جو خاص اسی کے اندر پائی جاتی ہے، کسی اور اس کے اندر نہیں پائی جاتی، کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، ایسا تعلق ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر زوجیت موجود ہے، کپل موجود ہیں۔ آپ کہیں گے ایسے ہی آپ فلسفہ جھاڑ رہے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے اندر ہم نے پیئر بنائے ہیں۔ اب وہ پیئر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، اب کچھ آ رہے ہیں، کیونکہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثلا اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے پھلوں کے اندر بھی، درختوں کے اندر بھی ہم نے پیئرز بنائے ہیں، جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اور آج ہماری سائنس یہ پروف کر چکی ہے کہ واقعتاً درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، بلکہ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ اس درخت کا کچھ حصہ کاٹ کر اور دوسرے درخت کے کچھ حصے کے اندر اسے جوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، پھل زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اللہ جو ہوائیں چلاتے ہیں وہ ہوائیں بھی نر درخت سے ٹکراتی ہوئی جب مادہ درخت سے ٹکراتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک تعلق جو دونوں کا ہوتا ہے، اللہ اس تعلق کو بنا دیتا ہے اور بہت زیادہ پھلوں کی پیداوار ہو جاتی ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ تو ابھی اور بہت ساری چیزیں کھلنی باقی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بڑی محنت کر رہا ہے، اور چیونٹیوں پر اور جانوروں پر، ہر چیز پر محنت کر رہا ہے۔ بہرحال نر اور مادہ یہ اللہ کہتا ہے ہر چیز میں، پیئر ہر چیز میں نے بنایا ہے۔ ایک اب آپ غور کریں گے تو ہر چیز کے اندر جو ہے نا، نیکی ہے تو بدی ہے، نیکی کا پیئر کیا ہے؟ بدی ہے، اچھائی ہے اور برائی ہے، اندھیرا ہے تو سویرا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے۔ یعنی آپ بہت سارے حوالوں سے آپ دیکھیں گے تو چلتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے کہ یار دنیا کا بھی تو کوئی پیئر ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کا بھی ایک پیئر ہے، وہ آخرت ہے۔ اکائی صرف اللہ کی ہے، ورنہ ہر چیز کے اندر پیئر ہے۔ یہ 5 پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، میں ایک چھٹا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ چھٹا پوائنٹ اس کو میں بنیاد بناؤں گا اگلے 6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ انسانی برادری کے اندر یہ اتنے سارے جو رشتے ہیں، ان سارے رشتوں کے اندر آپ یقین جانیے گا کہ ہر رشتہ ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو ختم نہیں ہو سکتا۔ باپ ناراض ہو کر بیٹے کو عاق کر دے، شریعت نہیں مانتی۔ فیض الابرار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت کہتی ہے نہیں کوئی عاق واق نہیں ہے بھائی، بیٹا بیٹا ہی ہے، چاہے باپ اس کو بیٹا نہ مانے۔ باپ باپ ہے اگرچہ بیٹا اس کو باپ نہ مانے، اولاد اولاد ہے اگرچہ اس کو ماں باپ اولاد ماننے سے انکار کر دے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ بیوی اور شوہر ماں ماں ہے اگرچہ کوئی انکار کر دے۔ بھائی بھائی ہے اگرچہ وہ لڑائی جھگڑا کر کے کہ آج سے تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، کچھ بھی کر دے، لیکن وہ بھائی بھائی ہی رہتا ہے، بہن بہن ہی رہتی ہے، نانا نانا ہی بن کے رہتا ہے مرتے دم تک۔ لیکن انسانی برادری کے اندر یہ وہ نازک ترین رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر رشتہ ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ وہ واحد رشتہ ہے جو نازک ترین بھی اچھا دیکھیں اللہ کی نشانی دیکھیں، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ مضبوط ترین اتنا ہے، اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود نازک بھی اتنا ہے کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے انسانی برادری میں جو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اس کی کیئر کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ تو اس کی کیئر کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کہے گا جی ایک بری کتاب پڑھنی پڑے گی، اس کے اوپر بہت سارے لیکچر سننے پڑیں گے اور بہت سارا ٹائم دینا پڑے گا، اللہ کا پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ لیکن میں آئیے اللہ کے قرآن کا آپ کو ایک اعجاز یہ بھی بتاؤں
کہ اللہ کہتا ہے کہ اس اہم ترین، مضبوط ترین اور ایک ہی وقت میں نازک ترین رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ ایک پوری سورت پڑھو، ایک پورا سپارہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ یا اللہ پورا سپارہ سمجھ کے کون پڑھے گا، پوری سورت سمجھ کے کون پڑھے گا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کہتا ہے ایک رکوع بھی پورا نہیں پڑھواؤں گا، ایک رکوع پورا پڑھ لو تاکہ تمہارا یہ رشتہ بچ جائے ٹوٹنے سے۔ اللہ کہتا ہے ایک آیت بھی پوری نہیں پڑھواؤں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ نازک ترین رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے تو میرے قرآن کا ایک جملہ نہیں، جملے میں بھی 3-4 ورڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب کے اندر تمہیں میں ایک لفظ دوں گا، ایک لفظ، لفظ کا مطلب ایک لفظ ہے، ایک لفظ دوں گا، اس ایک لفظ کو اگر تم نے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد تم نے اس لفظ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی تو آپ یقین جانیے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نازک رشتہ اپنی نزاکت کے باوجود یہ ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک لفظ کو سمجھنا ہے، تو کیا ہمارے پاس ایک لفظ کو سمجھنے کا بھی وقت نہیں ہے؟ ہم ٹائم نکال سکتے ہیں؟ اتنا اہم ترین رشتہ، انسانی برادری کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس عمارت کو بچانے کے لیے اس بنیاد کو تو بچانا ہوگا، اور اس بنیاد کی حفاظت کے لیے اللہ کہتا ہے صرف ایک لفظ، میرے قرآن کا اعجاز یہ ہے، ایک لفظ کو سمجھ لو، تمہاری عائلی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی، تمہاری گھریلو زندگی حسین ترین اور خوبصورت ترین بن جائے گی۔ ایک لفظ اللہ قرآن میں کون سا دیتا ہے؟ وہ لفظ ہے لباس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کہتا ہے ہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں، لباس لکم، تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، اور یہ بھی پوائنٹ بڑا اہم ہے جو میں ابھی اپنے 6 پوائنٹس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی بنیاد ہے اگلے 6 پوائنٹس کے لیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے لباس، اور شوہر کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے لباس۔ تو دیکھیے گا، لباس، اگر ہم لفظ لباس کی طرف جب غور کرتے ہیں تو لباس سے لابس سمجھ میں آتا ہے۔ لابس کہتے ہیں پہننے والے کو۔ بھائی لباس کوئی پہنتا بھی تو ہے نا، تو لباس سے پہننے والا ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ اگر شوہر لباس ہے تو بیوی کیا ہوئی؟ لابس، پہننے والی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہی وقت کے اندر صرف شوہر لباس نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں۔ اب جب بیوی لباس بنے گی تو شوہر لابس بنے گا، پہننے والا بنے گا۔ تو یہ لباس اور لابس دونوں کو سمجھ لیں، لباس لباس کو کہتے ہیں اور پہننے والے کو لابس کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی آیت سے ہم یہ پوائنٹ سمجھ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں شوہر اور بیوی لباس بھی ہیں، لابس بھی ہیں، کیونکہ دونوں ہر ایک کے لیے لباس ہے نا۔ تو ایک ہی وقت میں لابس بھی ہیں اور لباس بھی ہیں، یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ اگر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کر میں 6 پوائنٹس کی عمارت کھڑی کرنے والا ہوں اس کے اوپر، وہ سمجھ لیں۔ اور اگر کسی نے ان 6 پوائنٹس کو سمجھ لیا، میں پھر ذمہ داری سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ ان کی عائلی زندگی، خاندانی زندگی وہ بہت خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے گی، مثالی ہو جائے گی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لباس پر غور کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں اللہ تعالی ہم کو ایک بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ لازم ملزوم ہوتا ہے۔ تو جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لازم ملزوم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بغیر لباس کے رہے، لازم ملزوم ہے۔ چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وہ اگر نہانے کے بعد واش روم سے، باتھ روم سے وہ اگر باہر نکل آئے بغیر لباس کے، ہو بہت بڑا آدمی، بہت بڑا سیٹ آدمی، اور وہ کہے بھائی میں تو وزیر اعظم ہوں، لوگ کہیں گے چپ ہو جاؤ،
پاگل ہو، ان کے بغیر لباس کے کون ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے نا نہیں ہوتا؟ پاگل کو دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے کے اندر بغیر لباس کے باہر پھر رہا ہے، کسی نے قمیض اتاری ہوئی، کسی نے بنیان، اتنے شلوار بھی اتاری ہوئی، ننگے مادرزاد پاگل پھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ڈنڈے مارتے ہیں، زبردستی اس کو لباس پہناتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر بغیر لباس کے کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ پاگل ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے کہے مجھے نہیں جانتے میں تو وزیر اعظم ہوں، کہ چھوڑو وزیر اعظم نہیں، تم پاگل ہو، چلو اندر گھسو، اندر جاؤ، واپس جاؤ اندر۔ وہ کہے میں اتنا بڑا سیٹ آدمی ہوں تمہارا، میں باس ہوں بھائی، وہ باس نہیں ہوں، پاگل ہو، اندر جاؤ۔ تو بغیر لباس کے کون ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ لباس سے، خوبصورت تعبیر سے اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یاد رکھنا کہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد، حد بلوغت کو پہنچنے کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لباس جلدی سے پہن لیں۔ اوارڈ ٹو دا وائز، یہاں سارے ہی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی، سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کنوارے پن کی لائف کو جو بڑھانا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، یعنی شرعی نقطہ نگاہ سے بھی اور طبی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بہت غلط ہے اور بہت ہارمفل، بہت زیادہ نقصان دہ۔ تو لہذا یہ لازم ملزوم ہیں، کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے یہ ٹاپک بھی بڑا لمبا ہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پورے جمعے ہوتے ہیں کہ جی اب شادی کی جو اس کے لیے شریعت نے ترغیب دلائی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ شوہر بیوی کے لیے کمپلسری ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ سمجھنے والا، جب ہم لفظ لباس پر غور کرتے ہیں تو ایک دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لباس لابس کے، یعنی پہننے والے کے، لباس لابس کے قریب ترین ہوتا ہے، قریب ترین۔ دیکھیے لابس کا ایک گلاس بھی ہے، یہ میری ملکیت ہے، میرا گلاس ہے، میرا جگ، میرا موبائل، صحیح ہے نا، میری کبڈ، میری گاڑی، میری بہت ساری چیزیں اس کی، لیکن میرا لباس، لباس جو ہوتا ہے وہ لابس کے قریب ترین، کہہ رہا ہوں میں قریب ترین، اتنا قریب ترین کہ وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ بڑے لطیف پیرائے میں، خوبصورت انداز میں شریعت ہم کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ بھائی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، لباس وائٹ ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی کلر کا ہو، صحیح ہے جی، اور پہننے والا کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، شادی ہو جانے کے بعد عمر کے کسی بھی حصے میں شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے دور نہیں ہونا۔ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر، اور اللہ معاف فرمائے اینڈرائڈ موبائل نے تو سمجھ میں آ رہی ہے کام ہی پورا کر دیا کہ ایک ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے، سمجھ میں آ رہی کل حزب بما لدیہم فرحون، آدھا آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی، ہر ایک کی اپنی دنیا ہے نا، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے۔ بہرحال تو کہا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں دور نہیں ہونا، اس لیے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ قریب ترین ہوتا ہے۔ اچھا دونوں لابس ہیں، دونوں لباس ہیں، دونوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ترین رہیں۔ اور بھائی قریب ترین رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ دماغ وہیں چلا جائے، بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو، جس طرح کاشف دلکشا صاحب بتا رہے تھے، آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کہ جو بھی، مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہے تھے، میں تو ایک حدیث مجھے یاد آ گئی اس وقت، میں شیئر کرتا ہوا چلوں کہ حضرت صفیہ جو تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں یہ بھی، اور ایک یہودی کی بیٹی تھیں اور قد تھوڑا سا چھوٹا تھا ان کا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی بھی کراتے تھے، بھائی میرے ساتھ کون چلے گا؟ کہاں؟ دبئی کے سفر پہ نہیں جا رہے ہوتے تھے تفریح کے لیے، جہاد کے لیے جا رہے ہوتے تھے، کہا چلو ساتھ، اور ازواج مطہرات قرآن اندازی کے ساتھ نام نکلتا جاتی۔
تو حضرت صفیہ کو بھی ایک موقع پر لے گئے. واپسی پر حضرت صفیہ کی اونٹنی الگ تھی, اللہ کے رسول کی سواری الگ تھی. اونٹنی کو بٹھایا گیا حضرت صفیہ تاکہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں, لیکن چونکہ چھوٹا قد تھا اس کے اوپر بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اب ایسے موقع پر ہمیں کوئی اسٹول چاہیے ہوتا ہے, کوئی بلاک, کوئی دیوار چاہیے ہوتی ہے, اس پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صفیہ سے بیٹھا نہیں جا رہا, صحابہ موجود ہیں, صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے. اور جھکنے کے بعد صحابہ نے دیکھا اور ایک دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں رکھا, حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں رکھا اللہ کے رسول کی پیٹھ پر, کاندھے پر, اور اللہ کے رسول کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کے اونٹنی پر بیٹھ گئیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر اس طریقے سے آپ کا برتاؤ ہوگا آپ کی بیوی کے ساتھ, بیوی قریب آئے گی یا دور آئے گی؟ وہ قریب ترین ہوتی, یعنی قریب ترین کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی ہوگا, صحیح ہے نا؟ تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ قریب ترین ہونا ہے آپ نے. تو لہذا قریب, اب آج کے دور میں آپ کہیں جی کہاں سے اونٹ, اب کہاں سے ہم اس حدیث پر عمل کریں, بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے شادی میں جانا ہو, کسی پارٹی میں جانا ہو, بیگم آپ کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں, ڈرائیور کھولتے ہیں نا دروازہ, نوکر کھولتے ہیں نا دروازہ, آئیے آگے بڑھیے, ہمت کیجئے, آپ دروازہ کھول دیے, بیگم سے کہیے آپ بیٹھیے. لیکن پھر میں سمجھا دوں کہیں اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے نہیں کر لینا بھائی, اس کا خیال رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہیں مسئلہ آپ پھر فون کر دیجیے آپ نے پھنسوا دیا, یہاں جھگڑے شروع ہو گئے. یہ تھوڑا سا سمجھداری سے کریے گا, موقع محل دیکھ کر کے, لیکن کریے ایسا. آپ حدیث پر اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے گا کہ آپ کی بیوی آپ کے قریب ترین آ جائے گی کہ یار میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, مجھے اتنی عزت دیتا ہے. اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اگر ری ایکشن نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں ایکشن میں کمی ہے بھائی. آپ جتنی تیز آپ بال جو ہے دیوار پہ ماریں گے اتنی تیزی سے وہ واپس آئے گی, اور اگر وہ آ نہیں رہی, آپ مار نہیں رہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تو لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ ہم جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, صحیح انشاءاللہ. تو میں نے آپ کے سامنے دوسرا پوائنٹ یہ رکھا کہ عمر کے بھی کسی بھی حصے میں, یعنی آپ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر ایک لفظ ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے, مودتاً و رحمتاً. دیکھیے مودت پہلے رکھی ہے اللہ نے, رحمت بعد میں رکھی ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے, اس لیے کہ شروع کے دنوں میں مودت بہت ہوتی ہے, محبت بہت ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے, صحیح ہے, 100% ہوتی ہے مودت. لیکن ہوتا کیا ہے, مودت نظر تو آتی ہے, لیکن ایک, کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رشتہ, وہ جو رحمت ہے نا, وہ پہلو, خفیہ پہلو ہوتا ہے, وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سیکچول تقاضے کم ہونے لگتے ہیں اور جنسی خواہشات کم ہونے لگتی ہیں اور مودت پیچھے کی طرف ہٹتی ہے, تو آپ یقین جانیے گا رحمت 100% بن کے آگے آ جاتی ہے. غم گساری, پیار, محبت, خیال رکھنا, کیئر کرنا, رحم کھانا, ایک دوسرے کا سہارا بننا, یہ رحمت کے بہت سارے پہلو سامنے بالکل جوانی کے ساتھ واپس ادھر آ جاتے ہیں, اور مودت کی جگہ پھر رحمت لے لیتی ہے. تو بڑھاپے میں بھی اگر چلے جائیں تو قریب رہنے کی کوشش کریں. قریب یہ نہیں کہ شوہر اس کمرے میں اور بیوی اس کمرے میں, نہیں, قریب رہنے کی کوشش کریں. اور قریب رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے بہت سارے مسئلوں کو قریب رہ کر خود ہی نمٹائیں, خود سولو کریں, کسی دوسرے کو نہیں بلائیں, وہ اور آ کر کے خراب کر دے گا. ہم ایک وقت میں وہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائیں, بھائی مینی کوکس اسپوائلز دا ڈش, آپ کی پوری ڈش خراب ہو جائے گی. آپ دونوں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, قریب ترین رہیں نا, دور نہ جائیں. دور جائیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. لباس بن کے رہیں. تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جب ہم لباس کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ لباس تو ساتر ہوتا ہے. ساتر کا مطلب چھپانے والا, ساتر پردے کو کہتے ہیں, پردہ چھپا لیتا ہے. اچھا اب دیکھیے گا, ایک ہی وقت میں دونوں لابس, دونوں لباس, یعنی مرد عورت کے لیے لباس اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس یہ کرتا ہے سب سے پہلا کام کہ شرم کی جگہوں کو چھپا لیتا ہے, عیبوں کو چھپا لیتا ہے. جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کوئی پھوڑا ہے, کوئی زخم ہے, کوئی کالا پن ہے, کوئی سیاہی ہے, کوئی داغ ہے, کوئی کسی بھی قسم کے جو بھی عیوب ہیں, لباس کیا کرتا ہے؟ ان سارے عیوب کو چھپا لیتا ہے. بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی
کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے لباس بنے، اس کے عیوب، اس کے نقائص، اس کی کمزوری وہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. یعنی لباس جو ہوتا ہے نا، وہ ساتر کا مطلب چھپانے والا بھی اور رازداں بھی ہوتا ہے. رازداں بن کے رہے. مرد کو بھی یہی چاہیے کہ اپنی عورت کا رازداں بن کے رہے اور ساتر بن کے رہے. اس کے یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی کوتاہی دیکھی سیدھا بہنوں کے پاس، اماں کے پاس اور شروع ہو گئے. اور وہاں سے جو نا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہوتا ہے، تو ہم بہت اچھے انداز سے اس کو خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں واہ وہ تو مظلوم آدمی ہو یار. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ یقین جانیے، صرف ایک لفظ لباس پر ہم نے غور کر لیا نا، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے اسی وقت ختم ہو جائیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ لباس جو ہوتا ہے وہ ساتر ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسا ساتر لباس پہننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائے بغیر میں آگے نہ بڑھوں گا، اس لیے کہ بے شک میرے موضوع سے ہٹ کر یہ حدیث ہے، لیکن میں سناؤں گا صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول لباس کا کام ہے چھپا لینا، اور جو لباس چھپائے نہیں وہ لباس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 500 عام. قرب قیامت ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی. ممیلات مائلات، کپڑے پہن کر کے کیسے ننگی ہوں گی؟ یا تو ٹائٹ کپڑے ہوں گے، یا چست کپڑے ہوں گے، یا باریک کپڑے ہوں گے کہ وہ پہننا نہ پہننا برابر ہے. فرمایا مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی. لا يدخلن الجنت، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، ولا یجدن ریحہا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. اور جنت کی خوشبو کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ مِنْ 500 عام. جنت کی خوشبو اتنی ہے، مہک اتنی ہے. آج ہم مسجد نبوی کے جب مین دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو 20 فٹ کے فاصلے پر بھی اس کی کولنگ باہر آ رہی ہوتی ہے، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جنت کے اندر جو اللہ نے پھول لگائے ہیں، جو خوشبو ہے، جو مہک ہے، وہ باہر نکل رہی ہے جنت سے باہر نکل رہی ہے. اور جنت سے باہر نکلنے کے بعد وہ خوشبو ٹریول کر رہی ہے. کتنا ٹریول؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی جنت سے نکلنے کے بعد بھاگتا چلا جائے، دوڑتا چلا جائے، سواری پر سوار ہو کر دور ہوتا چلا جائے جنت سے، اور اس کو یہ سفر کرتے ہوئے جنت سے نکل کر دور ہونے کا سفر طے کرتے 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 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال کی مسافت پر جتنا یہ جنت سے دور ہوگا نا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی آ رہی ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے. تو لہذا کوشش کریں کہ آج اللہ معاف فرما دے، برقع جو ہم پہن رہے ہیں، برقع بھی ڈیزائن والا اور وہ بھی نقش و نگار والا. یعنی آج کے دور میں برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے. میں نے 3 آپ کے سامنے پوائنٹس بیان کر دیے، میں آپ کے سامنے چوتھا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں لباس کے حوالے سے. لباس کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ لباس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے. الناس باللباس، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، ایک تو تمہاری شرم کی جگہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک کام تو اس کا یہ ہے، وریشا، اور یہ زینت کا سبب ہوتا ہے، یہ خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے. اس سے انسان زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے، اور پھر جب اس کو زینت اور خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے، اور پھر وہ اس کی عزت بنتی ہے. تو بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ شوہر کو بیوی کے لیے زینت کا سامان، دیکھیں نا آج کتنے لوگ ہیں بیویوں سے بڑی توقعات ہیں، ان سے بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ تیار ہو کے رہا کرو، ایسا رہا کرو، اور آ کر تمہیں دیکھ کر اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور خود وہ گھر کے اندر وہ لنگی باندھ کے پھر رہے ہیں اور سڑے ہوئے بنیان سے پھر رہے ہیں، بنیان پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. ایسا نہ کریں بھائی، صحیح ہے نا. ہم اگر یہ چاہتے ہیں بھائی، آپ بھی تو ان کے لیے لباس ہیں بھائی. میں کوئی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، یہ سب کا ہی مسئلہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی سمجھ لیں.
تو بہت اچھے گیٹ اپ سے، بہت اچھے حلیے سے گھر میں رہنا چاہیے، پرفیوم ورفیوم لگا کے ہمیں رہنا چاہیے، تیار ہو کے رہنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لباس سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھائی گئی کہ وریشہ، اس سے انسان زینت حاصل کرتا ہے. اور جب لباس پہنتا ہے تو لباس پہننے کی دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی. میں اپنی زندگی میں جمال حاصل کروں، خوبصورتی حاصل کروں، تو خوبصورت سے خوبصورت ترین لباس پہننا چاہیے. اور ایک دوسرے کے لیے جب لباس ہیں تو یہ سمجھا دیا گیا کہ عورت کو چاہیے زینت کے ساتھ، بناؤ سنگھار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بن سنور کے رہے اپنے شوہر کے لیے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بن سنور کے رہے اپنی بیوی کے لیے. تو اس کا خیال رکھیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب میرے تقریباً ٹائم نکل چکا ہے. میں کتنے پوائنٹس بیان ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے. 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر دوں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لباس پر غور کرتے ہیں تو لباس سے ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے غور و خوض کے بعد، کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ پروٹیکٹر ہوتا ہے، وہ محافظ ہوتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ آپ جب لباس پہن لیتے ہیں تو لباس پہننے کے بعد کوئی چھینٹ اٹھتی ہے، کوئی کیچڑ، کوئی پانی، آپ روڈ پر سے گزر رہے ہیں، کوئی چھینٹ گزری تو کہاں تھی؟ جسم پر یا لباس پر؟ اللہ اکبر. لباس نے کیا کیا؟ اس کی حفاظت کری اندر کی. کس کی حفاظت کری؟ لابس کی. سمجھ رہے ہیں اچھے طریقے سے؟ لابس کی حفاظت کری نا. وہ داغ اپنے اوپر لے لیا، وہ دھبا اپنے اوپر لے لیا، صحیح ہے؟ وہ گندگی اپنے اوپر لے لی، وہ غلاظت اپنے اوپر لے لی، وہ نجاست اپنے اوپر لے لی، لیکن اپنے لابس کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، اس کی کیئر کری. خود خراب ہو گیا لیکن اپنے لابس کو خراب نہیں ہونے دیا. بھائی اب اس کو دونوں طرف سمجھ لیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں لابس ہیں، دونوں لباس ہیں. یعنی بیوی کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ اگر ہو جائے نا تو وہ اپنے اوپر لے لے، اپنے شوہر کو داغدار نہ ہونے دے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو وہ اپنے اوپر لے لے، لیکن اپنے لابس کو، اپنے لائف پارٹنر کو، اپنی وائف کو وہ داغدار نہ ہونے دے. کل کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ 5. اور چھٹا اور آخری پوائنٹ، اچھا اس کی بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے. سردی سے بھی بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، دھوپ سے بھی بچاتا ہے، صرف داغ دھبوں سے نہیں، گرمی سے، سردی سے، موسم کے اثرات سے، بہت ساری چیزوں سے. لباس جو ہے نا وہ اپنے لابس کو بچا کے رکھتا ہے. وہ لباس وہ کہتا ہے گرمی آ گئی تو میں تھوڑا سا گرمی سے بچانے کے لیے میں تھوڑا سا کیا ہو جاؤں گا، باریک بن جاؤں گا. اور اگر سردی آ گئی میں موٹے سے موٹا ہوتا چلا جاؤں گا، میں سردی سے بچا کے رکھوں گا. یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ باریک سے باریک لباس پہن لیں، ہاں وہ صحیح شوہروں کے لیے پہن سکتی ہیں لیکن عام حالات کے اندر نہیں. چھٹا اور آخری پوائنٹ لباس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ہم لباس پر غور کرتے ہیں تو لباس سے ہمیں ایک بات اور یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لباس پہن کر کے سکون حاصل ہوتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سکون حاصل ہو اگر. اچھا اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ بتاؤں گا، بس بات میری مکمل ہو رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نا عورتوں کے لیے ہے، ان کو سمجھنا ہے اس کو. آپ اگر قرآن مجید کے اندر غور کریں گے نا تو قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ جو بیویاں ہیں نا، سکون میں پہل انہوں نے دینی ہے، پہل انہوں نے کرنی ہے. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا یعنی اللہ نے کہا ہے کہ سکون پہلے مرد حاصل کرے گا. یعنی سکون پہلے کون دے گی؟ پہلے عورت دے گی. میں چونکہ وقت نہیں ہے اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، صرف میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں. یعنی پہلے سکون کس نے دینا ہے؟ عورت نے دینا ہے. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، سکون حاصل کرے وہ یعنی مرد، إِلَيْهَا اس عورت کی طرف. اگر مرد سکون حاصل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ سکون نہیں دے رہی، اور جب وہ سکون نہیں دے رہی اور اس کو سکون نہیں مل رہا تو وہ خود یہ سمجھ لے عورت کہ اگر کسی عورت کو سکون نہیں مل رہا تو وہ سکون دے نہیں رہی.
اس لیے کہ یہاں پر پہل عورت کو کرنی ہوگی، تو لہذا کوشش یہ کرنی. اب اس کے اندر یہ بھی نہ ہو جائے کہ اس پوائنٹ کو سمجھ کر سارے مرد حضرات جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں انتظار میں کہ پہلے تو تمہاری طرف سے پہل ہوگی بعد میں سکون دوں گا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کوشش یہ کریں کہ ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ سکون پہلے عورت نے دینا ہے اور جواب میں اس کو سکون ملے گا. اور اگر اس کو جواب میں سکون نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ سکون دے نہیں رہی. ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور کریں، اس لفظ لباس پر غور کریں. اگر ہم نے غور کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے بہت سارے سوالات کا جوابات ہم کو یہیں سے مل جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ اکبر. دیکھیے جی انہوں نے ایک سوال کر دیا، بڑا اہم سوال ہے، اور کہ لباس ایک ہی ہونا چاہیے. دیکھیے عورت کا لباس تو ایک ہی ہونا چاہیے، صحیح ہے. اور اس کی وجہ ہے بہت بڑی وجہ کہ ایک اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام حسب اور نسب کو بچا کے رکھتا ہے. آپ یقین جانیے گا کہ اگر پہلے زمانے کے اندر جب لونڈیاں آتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو لونڈی کے آ جانے کے بعد بھی شریعت یہ کہتی تھی کہ تم جو ہے نا ان لونڈی تم کو مل تو گئی ہے لیکن ان کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے ایک پروسیس سے گزر نہ جائے، مہینہ نہ گزر جائے وغیرہ وغیرہ، یا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ اگر ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے 4 مہینے 10 دن. وضع حمل اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو پریگننسی سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ حسب اور نسب جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے. اور اسلام کی خوبصورتیوں میں سے وہ اس میں اٹریکشن ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کیونکہ مغرب کے اندر جو پڑھا لکھا جو معاشرہ ہے وہ یہ چیز بہت ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اسلام کی یہ خوبی کہ وہاں پر حسب نسب کو خراب نہیں ہونے دیا. وہاں آج پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، الا یہ کہ ڈی این اے وہ ٹیسٹ وغیرہ کرا لے. ایک شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی یہ میری بیوی ہے لیکن اس کے 10 شوہر میں اس کا ایک ہی ہوں لیکن اس کے 10 جو ہے نا بوائے فرینڈ ہیں. ایک بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے لیکن اس کی جو ہے نا 12 جو ہے نا اس کی گرل فرینڈ ہیں. لیکن اسلامی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے، مربوط سے مربوط تر بنانے کے لیے شریعت نے کچھ ایسی کنڈیشنز رکھ دی ہیں، ان کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تاکہ حسب نسب مشکوک نہ ہو جائے، عورت کو شریعت کہتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر کے ساتھ آپ چلیں اور بے شک محبت 4 عورتوں والی کریں، ٹھیک ہے جی. اور شریعت اسلامیہ کے اندر مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یاد رکھیے یہ کوئی شریعت نے ترغیب نہیں دلائی 4 شادیوں کی طرف، شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں. کاشرونی صاحب اس کا تو جواب بڑا لمبا ہو جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا بس وقت لے رہا ہوں، 5 منٹ 2 منٹ. دیکھیے بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلے زمانے کے اندر یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہمارے ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ ہزار شادیاں اور 900 شادیاں ہوتی تھیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. اور اسلام سے پہلے بھی شادیاں ہوتی تھیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. تو شریعت نے اس کو ایک لمٹ دے دی کہ بھئی 4 سے زیادہ. جب اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے میری 9 شادیاں ہیں، فرمایا نہیں آپ 4 کو رکھو اور 5 کو چھوڑو. تو اس کی ایک لمٹ دے دی اور اس کے اندر بھی یہ فرما دیا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا. اور عدل انصاف کرنا آج کے دور میں کوئی آسان نہیں ہے. کوئی اگر شادی کرنا چاہے بے شک اس کو شادی کرنی چاہیے اگر وہ کر سکتا ہو، لیکن شادی کرنی نہیں ہے لیکن بیوی کو ڈرا کے اور دھمکا کے رکھا ہوا ہے اور زندگی گھر کی تلخ بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ نہ کریں. صحیح اگر ہمت ہے، جرت ہے تو بھائی کر لیں، اور پھر پتہ چل جائے گا کرنے کے بعد کہ جو ہے معاملہ آپ کا کیسا چلتا ہے. اگر حوصلہ ہے تو کریے، بالکل کریے، ہمت کرنی چاہیے. جن کو ہمت ہے اللہ نے دی ہے وہ کریں. لیکن اس کو گھر کے اندر آج تو ہر گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے، میرے گھر سمیت ہر گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے نا کہ وہاں پر دوسری شادی اور تیسری شادی کا. بلکہ آج کل کے ڈرامے اور فلمیں اللہ معاف فرمائے وہ بھی انہی چیزوں پر لگ گئے ہیں اور سارا معاشرہ اسی طرف فوکس کیا ہوا ہے. تو ایسا نہ کریں. شریعت نے اجازت دی ہے، اگر آپ 4 کر سکتے ہیں 4 کریں، 3 کر سکتے ہیں 3 کریں، 2 کر سکتے ہیں 2 کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو
اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.